بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 172 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وعلی ھذا الاساس اذا لاحظنا الصلاۃ سے لے کر اقتضاء الحرمت للبطلان تک بارے میں کہ آیا وجوب شیء حرمت ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں۔ اس کی دو ادلہ تھی کہ تقاضا کرتا ہے۔ ان میں سے دوسری دلیل کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی، اس کے مقدمات کے بارے میں، اور پھر اس کے ضمن میں یہ بحث آئی کہ علت مرکبہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں: مقتضی، شرط اور مانع۔ ٹھیک، یعنی مانع کا نہ ہونا، اس بارے میں بحث۔ یہ بحث اب تطبیقی بحث جو مقتضی، مانع اور شرط کی ہوئی، اس مورد مثال عدل نجاسہ و اقم الصلاۃ ہے، اس کے بارے میں تطبیق کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ وعلی ھذا الاساس، اس بنا پہ کہ علت مرکب ہو مقتضی سے، مانع سے، مانع یعنی عدم المانع سے اور شرط سے، یہ کہ اذا لاحظنا الصلاۃ، اب بوصفها ضدا لازالۃ النجاست المسجد۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز اس صفت کے ساتھ کہ نماز ضد ہے، خاص ضد خاص ہے ازال النجاست، یعنی واجب کے ازل النجاست، کہ نماز کو کہ مسجد سے نجاست کو آپ دور کریں، اس کی ضد ہے نماز، لیکن نماز اس صفت کے ساتھ نجدو۔ اب جب یہ ہے تو ہم پاتے ہیں کہ ان المقتضی لہا، مقتضی نماز وہ ارادت المکلف ہے۔ مقتضی کیا ہے؟ مکلف انجام دے گا۔ مقتضی یعنی مؤثر، مقتضی یعنی سبب، وجود بخشنے والا سبب، مؤثر مکلف کا ارادہ ہے۔ ٹھیک، وَيَسْتَحِيلُ أَن تَجْتَمِعَ الْإِذَالَةُ مَعَ إِرَادَةِ الْمُكَلَّفِ لِلصَّلَاةِ، محال ہے، نہیں ہو سکتا جمع بین ضدین، محال ہے جب صلاۃ نماز کو انجام دینا ازالہ نجاست کا ضد ہے، تو ضد کے احکام میں قطعی و بدیہی میں سے عدم اجتماع ہے، تو یہاں پہ محال ہے کہ ازالہ نجاست جمع ہو سکے جب مکلف نماز کا ارادہ، نماز کو انجام دینا چاہتا ہے۔ مکلف گیا مسجد میں، دیکھا کہ مسجد نجس ہے، نماز پڑھنے کا اس کا ارادہ تھا۔ اب اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز کا اس کا یقین ارادہ ہے، تو یقینا ازل النجاست عن المسجد نہیں کر پائے گا۔ وہذا معنی، اور یہی معنی، اس کا معنی ہے کہ ان مانعیت الازالۃ عن الصلاۃ مستحیلۃ، کہ ازالہ نجاست مانع بن سکے نماز سے، یعنی نماز کو انجام یہ محال ہے۔ بس نتیجہ فلا يمكن ان يكون عدمها احد اجزاء علت، عدم مانعیت ازالے کا نہ ہونا یہ علت کے اجزاء میں سے ایک شمار نہیں ہوگا۔ وہ ان شئت قلت، اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہو ما وجود الارادۃ للصلاۃ لا حالۃ منتظرۃ، کہ جب مکلف نماز کو انجام دینا کا ارادہ رکھتا ہے تو کوئی بھی انتظار والی حالت، کیفیت نہیں رہتی۔ وما عدم ہے، جب انتظار والی کوئی حالت نہیں رہتی تو لا مقتضی للصلاۃ، تو صلاۃ کے لیے کوئی مقتضی موجود نہیں ہے، ارادے مکلف موجود نہیں ہے، تاکہ لیفرض کون الازالۃ مانعۃ من تاثیر، تاکہ یہ فرض کیا جا سکے ازالہ نجاست مانع بن رہا ہے تاثیر مقتضی کے لیے۔ اب مقتضی یعنی مکلف انجام نہیں دے سکتا، یہ اصلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیف تنکرون، کیسے آپ انکار کرتے ہیں ان الازالۃ مانعۃ، آپ ازالہ نجاست کو مانع صلاۃ ہونے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ معنی حالانکہ ازالہ لو لم تکن مانعۃ، اگر مانع نہ ہوتا مانع نماز تو لاجتمعت مع الصلاۃ، تو ازالہ نجاست بھی ہوتا، نماز کا انجام دینا بھی ہوتا۔ والمفروض عدم و امکان ذلک، درن فرض یہ کیا گیا ہے کہ ازالہ نجاست
ہے تو فعل نماز نہیں ہے، فعل نماز ہے تو ازال نجاست نہیں، ممکن نہیں، فرض یہ کہ تو اب کیسے آپ ازال نجاست کو مانے، ازال نجاست کے مانے ہونے کو آپ فرض انکار کر سکتے ہیں؟ تو کان الجواب، جواب یہ کہ ان المانیت، مانیت سے مراد مانے ازالت، مان ازالے کا مانے ہونا، مانے صلاۃ ہونا، یہ مانیت ازالہ التی تجعل المانع علتا لعدم الاثر، مانیت وہ ہے جو مانے کو یعنی ازال نجاست کو علت قرار دے رہی ہے کہ مقتضی اثر نہ کر سکے، ٹھیک، وتجعل عدم المانع احد اجزاء العلت الاثر، اور یہ مانیت قرار دے رہی ہے معنی کے نہ ہونے کو علت کے اجزاء میں سے ایک جز اثر ہونے کے لیے، انما ہی وہ مانعت الشیء تاثیر المقتضی فی تولید الاثر، اس میں کہ مقتضی اپنا اثر نہ دکھا سکے، اس کے لیے معنی ہے۔ وقد عرفت، اور آپ جان کر ہیں کہ ان ھذا المانیت، یہ معنی بننا، انما تثبت لشیء بالامکان معاصرته للمقتضی، یہ تب معنی ہو جب ہم عصر مقتضی ہو، مقتضی کے ساتھ ہو، فاصلے سے نہ ہو۔ اما المانیت بمعنی مجرد تمانو، ہاں اگر معنی سے آپ مراد لیتے ہیں فقط تمانو، یعنی ایک دوسرے کے لیے معنی بنا، تمانو یعنی وآدم، عدم اجتماع فی الوجود، یعنی دونوں وجود میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کما فی ضدین، جس طرح ضدین میں ہوتا ہے، تو فلا دخل له فی تاثیر، تو یہ اس معنیت کی کوئی مقتضی کی تاثیر میں کوئی دخلت نہیں ہے، اذ چونکہ متا ما تم المقتضی لحد المتمانعین بهذا المعنى مع شرط، چونکہ جب مقتضی تام ہو دو معنی میں سے کسی ایک کے لیے، اسی معنی میں شرط کے ساتھ، وانتفى المانع عن تاثیر المقتضی، اور معنی مفقود ہو، معنی موجود نہ ہو مقتضی کے لیے، تو اثرہ لا محل فی وجود واحد المتمانعین، تو یقیناً اس کا اثر ہوگا، اثر دکھائے گا دو تمانوں والی چیزوں میں سے کسی ایک کے وجود میں، نفی آخر دوسرے کی نفی کرے گا، وہ نتیجہ ذالک، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان وجود احد ضدین مع عدم ضد فی رتبۃ واحدۃ، کہ دو ضدوں میں سے ایک کا وجود دوسرے ضد کے نہ ہونے کے ساتھ ایک ہی مرحلے میں، ولا مقدمیت بینہما، ان میں مقدمہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ضد کا ہونا مقدمہ ہو دوسری ضد کے نہ ہونے کے لیے، یا ایک ضد کا ترک کرنا دوسری ضد کے وجود کے لیے مقدمہ بنے، یہ مقدمیت نہیں پایا جاتا بلکہ دونوں ایک ہی رتبے میں ہیں۔ الجواب الثانی، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان افتراض المقدمیت یستلزم الدور، کہ جو دلیل ثانی میں دلیل خاص کے لیے، اقتضاء دلیل ضد خاص کے لیے جو دلیل ثانی بیان کی گئی مقدمیت والی، کہ مقدمے واجب ہے، یہ جو یہ مقدمیت کو فرض کرنے سے دور لازم آ رہا ہے، یعنی ترک احد الضدین کو مقدمہ آپ قرار دیں دوسرے ضد کے واقع ہونے کے لیے، منع فرض کریں ترک صلاۃ کو مقدمہ ازالہ نجاست کے لیے، ترک ازالہ نجاست کو مقدمہ بنا فعل صلاۃ کے لیے، تو اس سے دور لازم آ رہا ہے، دور کو ملاحظہ فرمائیے گا، کما اشرنا الیہ فی الحلقۃ السابقۃ فلاحظ، جس طرح کہ ہم نے اس دور کی جانب یہ حلقہ سابقہ میں بھی، حلقہ ثانی میں بھی اشارہ کیا ہے، اختصار کے ساتھ ملاحظہ فرمانے دور کو طلاب عزیز، وہ یوں ہے، ترک نماز مقدمہ ہے فعل نماز کے لیے، معاف کیجیے گا، ترک نماز مقدمہ فعل ازالہ نجاست کے لیے، اور ترک ازالہ پھر دوسری جانب مقدمہ فعل نماز کے لیے، دونوں، اور چونکہ علت کا نہ ہونا، علت و مقدمہ ہے معلول کے نہ ہونے کے لیے، یعنی علت نہیں ہے تو معلول بھی نہیں ہے، تو لہذا ترک ازالے کا نہ ہونا علت و مقدمہ ہے فعل نماز نہ ہونے کے لیے، یعنی فعل ازالہ علت و مقدمہ ہے ترک نماز کا، اور ترک نماز مقدمہ و علت فعل ازالے کا، نتیجہ فعل ازالہ نجاست موقوف ہے ازالہ نجاست پر، یہ توقف شیء علی نفسی لازم آ رہا ہے جو کہ دور ہے، کہ فصحیح ان وجوب الشیء
لا یقتضی حرمت ضد الخاص، یہاں تک جو ضد خاص کے بارے میں عدلہ بیان کی گئی وہ میری نظر میں تام نہیں ہے. نتیجہ جب تام نہیں ہیں تو کسی بھی چیز کا واجب ہونا ہرگز یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس کی ضد خاص حرام ہو، جس طریقے سے ضد عام کے حرام ہونے کا تقاضا نہیں کرتا. وہ اما ثمرۃ حل بحث، اب اس بحث کا عملی فائدہ کیا ہے، مقام عمل میں اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی اقتضا کرے، اقتضا ضد عام یا اقتضا ضد خاص کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے. فرماتے فاہیہ، یہ ثمرہ کما اشرنا فی الحلقۃ السابقۃ، جس طرح کہ ہم نے حلقہ سابقہ میں اشارہ کیا، یہ ہے تشخیص حکم صلاۃ المتضادۃ لواجب اہم. ثمرہ یہ ہے کہ آپ نماز کے حکم کو معین کر پائیں گے، وہ نماز جو ضد واجب ہے، واجب یعنی ازل نجاست، واجب فوری، اہم. اذا کب اشتغل بها المکلف و ترک الاہم، جب مکلف نماز میں نماز کو انجام دیتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اور اہم کو یعنی ازل نجاست کو ترک کرتا ہے، فوری کو. وکذالک ای واجب آخر مزاحم هذا القبیل، اس طریقے سے دوسرا واجب جو اس قسم کا ہو. فاذا قل، اب یہ مثال میں ملاحظہ فرمائیں، یعنی مکلف گیا نماز کے وقت بھی تنگ ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، مسجد نجس ہے، اب مسجد کو پاک نہیں کرتا، نماز پڑھ لیتا ہے، کہ آیا نماز کی صحیح ہے یا نہیں ہے. اب کہتے ہیں فاذا قلنا بالاقتضاء، اگر ہم اقتضائیت کے قائل ہیں تو تعذر ثبوت الامر بالصلاۃ، تو مشکل ہے کہ امر بالصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس کے پاس منجزیت پیدا کر سکے. یعنی اب اقیم الصلاۃ کا اس کے اوپر امر نہیں ہے، ولا علی وجہ ترتب، نتیجے میں نماز اگر پڑھا ہے فلا تصح، کیونکہ امر ہی اس کے بعد میں امر ساکت ہے. واذا لم نقل بالاقتضاء، اگر ہم اقتضائیت کے قائل نہیں ہیں، وجوب الشیء، اقتضاء ضد کے قائل نہیں ہیں، تو صحت بالامر ترتب، نماز پھر صحیح ہے امر ترتبی کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ کہ ازل النجاست انجام نہ دے. اور بطور عمومی ثمرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ القول بالاقتضاء، اگر آپ اقتضائیت کے قائل ہیں یعنی وجوب الشیء حرمت ضد کا تقاضا کرتا ہے، تو یقع التعارض بین دلیلین واجبین المتزاحمین، وہ دو واجب تزاحم ہمیشہ مقام امتصال میں ہوتا ہے. جب ان کی دو دلیلوں کے درمیان تعارض پیدا ہوتا ہے تو تعارض واقع ہوگا ان دو دلیلوں کے درمیان میں، جو ان واجب کی دو دلیلیں ہیں جو تزاحم پیدا ہیں، یعنی اقیم الصلاۃ اور ازل النجاست، ان کے درمیان. لأن کل من دلیلین، دونوں دلیلوں میں سے ہر ایک یدل بالالتزام علی ترحیم مورد الاخر. طلاب کرام عزیز، یہ جو ہے کہ ترحیم یعنی حرام ہونا، دونوں میں سے ہر ایک دلیل التزام مطابق نہ التزام یہ دلالت کرتی ہے کہ دوسرا مورد حرام ہے. یعنی فعل الصلاۃ بیان کرتا ہے کہ ازل نجاست حرام ہے، ازل نجاست کہتا ہے فعل نماز حرام، فیکون التنافی فی اصل الجعل، اصل جعل میں تنافی ہو جائے گی. وہذا ملاک التعارض کما مر بنا، اور یہی معیار تعارض ہے جس طرح، اور جب تعارض ہے تو ایک کے اندر تساقط آئے گا. وَأَمَّا الْقَوْلِ بِعَدَمِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْاقْتِضَاء، اگر آپ اقتضائیت کے قائل نہیں تو فلا تعارض، پھر دو دلیلوں کے درمیان تعارض بھی پیش نہیں آئے گا. کیوں؟ لأن مفاد کل من الدلیلین، چونکہ دونوں دلیلوں میں سے ہر ایک کا مفہوم نہیں ہے، الا ہے تو وجوب مورد ہی، اس کا مورد واجب ہے، وہ کیا ہے؟ وجوب مشروط بالقدرت وعدم الاشتغال بالمزاحم کما تقدم. وہ یہ ہے کہ آپ کے پر فرق نماز انجام دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کے جو ضد ہے، جو اس کے ساتھ جس نے تزاحم پیدا کیا ازل نجاست، اس کے انجام دینے میں مشغول نہ ہوں. یا ازل نجاست آپ پر واجب ہے، واجب مشروط ہے اس کے ساتھ کہ آپ جب نماز کے انجام میں مشغول نہ ہوں. ولا تنافی بین وجوبین، اور دونوں وجوبین کے درمیان میں تو کوئی فی عالم الجعل، عالم جعل کے لحاظ سے، ہاں عالم امتصال کے لحاظ سے تنافی ہے کہ آپ ان میں سے ایک کو انجام دے سکیں، لیکن عالم جعل حکم کے لحاظ سے ان کے درمیان کوئی تنافی نہیں پائی. کیوں؟ کیونکہ عالم جعل عالم اعتبار ہے، عالم اعتبار میں کوئی تنافی کا اثر نہیں ہوتا. تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.